اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی تحریک، کوئی انقلاب کیسے شروع ہوتا ہے، تو ذہن میں فوراً ایک بہت بڑا ہجوم یا کوئی ڈرامائی واقعہ آتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر دنیا کی سب سے طاقتور تحریکوں کی شروعات بہت خاموشی سے، صرف ایک گفتگو سے ہوتی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے پر نظر ڈالنے والے ہیں جس نے سچ میں دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہی ہے، آخر یہ دنیا بدل دینے والی تحریکیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ کیا ان کے پیچھے کوئی آگ لگا دینے والی تقریر ہوتی ہے یا سڑکوں پر کوئی بہت بڑا احتجاج؟ لیکن یہ قصہ ہمیں کچھ بالکل الگ بتاتا ہے۔ جہاں ہم ایک پرجوش تقریر یا ایک بڑے احتجاج کا سوچتے ہیں، وہاں حقیقت میں شروعات ایک خاموش سی گفتگو، ایک ذاتی تعارف یا محض ایک سادہ سے بیان سے بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں اس منظر کو تصور کرتے ہیں۔ جگہ ہے دریائے اردن کا کنارہ۔ یہاں ایک بہت کرشماتی مبلغ ہیں، یحییٰ بپتسمہ دینے والے، اور ان کے ارد گرد ان کے پیروکاروں کا ہجوم ہے۔ اسی بھیڑ میں اندریاس نامی ایک مچھلیہ بھی ہے جو ان کی ہر بات بہت غور سے سن رہا ہے۔ یہیں وہ پہلی چھوٹی سی چنگاری بھڑکنے والی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، یسوع نامی ایک شخص قریب سے گزرتا ہے، اور یحییٰ بپتسمہ دینے والے صرف یہ چند الفاظ کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ۔ یہ کوئی لمبا چوڑا واز نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا، بس ایک سادہ مگر بہت طاقتور بیان۔ لیکن جو لوگ واقعی سن رہے تھے نا، ان کے لیے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ سچ میں حیران کن تھا۔ اندریاس وہیں کھڑے ہو کر سوچتا نہیں رہا، اس نے فوراً بنا جھجک عمل کیا۔ وہ اور ایک دوسرا شخص سب کچھ چھوڑ کر، جس استاد کی وہ پیروی کر رہے تھے اسے چھوڑ کر، اس اجنبی کے پیچھے چل پڑے۔ یا کہ اس سادہ سے بیان میں اتنی طاقت تھی۔ تو یہاں دیکھیں، ایک بڑے عوامی لمحے سے کہانی ایک بہت ہی ذاتی سفر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اندریاس نے ایمان کی ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی، لیکن جو کچھ وہ خود دریافت کرنے والا تھا، وہی اس پہلی چھوٹی چنگاری کو آگ میں بدلنے والا تھا۔ وہ آؤ اور دیکھو کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں ایک منٹ کے لیے رکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے مسیحا کے لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف کوئی ٹائٹل نہیں تھا، یہ صدیوں کی امید کی تکمیل تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نجات دہندہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آخرکار آ گیا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے اہم بات تھی۔ اندریاس نے یسوع کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ اب ان کے درمیان کیا بات ہوئی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ سب سے اہم ہے۔ اس گفتگو نے اندریاس کے اندر ایک گہرا، غیر متزلزل یقین پیدا کر دیا۔ وہ پوری طرح 100% قائل ہو چکا تھا کہ وہ صرف کسی دلچسپ استاد سے نہیں ملا، بلکہ وہ مسیحا سے ملا ہے۔ اس کا پہلا رد عمل تھا، ہمیں مسیحا مل گیا ہے۔ تو اتنی بڑی خبر کا کیا جائے؟ مالا اتنی بڑی حقیقت کو کوئی اپنے تک کیسے رکھ سکتا ہے نا؟ اندریاس کے یقین نے ایک فوری طور پر ایک زنجیری رد عمل شروع کر دیا۔